بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی لگتی ہے۔ ہر وقت خوشی کی تلاش بھی انسان کو رنجیدہ رکھتی ہے۔ نصیحت جو دوسروں کو کرتا ہے جس دن خود اس پر عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ 3 باتیں صرف اچھے مرد میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھے اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی اس راہ پر چلے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو رزق حلال لا کر کھلائے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر میں شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، ان کو غور سے سنو۔ تقدیر کے لکھے ہوئے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے بندے، تو اتنا ابھی عقل مند نہیں کہ رب کے راز کو سمجھ سکے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں مگر آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ زبردستی محبت یا عزت نہیں کروائی جاتی بلکہ محبت اور عزت کے قابل ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی جانب دیکھنا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے ہی راضی۔ جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں تو اکثر انسان تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ موت کا ذائقہ سبھی لوگ چکھتے ہیں مگر زندگی کا ذائقہ بہت کم لوگ چکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ کو نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ خوف کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خوف کے عالم میں اپنے حواس کھو دیتا ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس میں سننا بھی سیکھو۔ تم اس رب کے آگے جھک جاؤ، وہ تمہارے لیے دنیا جھکا دے گا۔ کوئی بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، میرا رب کریم اس کے لیے توبہ کا راستہ، دعا کا وسیلہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ زندگی سے اتنا پیار مت کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ کسی کی نرم طبیعت کو اس کی کمزوری سمجھنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی کی نشانی ہے۔ دنیا کے اندر اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جاؤ۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو عقل مند سمجھنے لگو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، کچھ نظر انداز کر کے، کچھ برداشت کر کے۔ غلطی ہو تو مان لو اور غلط فہمی ہو تو دور کرو، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ مخلص انسان انتظار کرتا ہے، بغاوت نہیں۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض حاصل نہیں ہوتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ یہ بھی حماقت ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہیں جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہو۔ ملاوٹ کے اس زمانے میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ جو کوئی اللہ کریم کی قربت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ یقین جانو کسی کے ساتھ برا کرنے والے اپنی ذات کے اندر ہی اس کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، بس ہم کو خبر نہیں ہوتی۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے خود ہی آگے بڑھتے چلو، کیونکہ خود سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں ہوتا۔ اگر شیطان آپ کو گناہوں سے تھکا رہا ہے تو اس کو توبہ سے تھکا دیں۔ انسان کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے وہ حلال بھی ہو، وہ رزق کریم بھی کہلاتا ہے۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک آہ بھی لگ جاتی ہے تم بددعا کی بات کرتے ہو۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں اور باپ نے اٹھانے ہوں۔
ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ 2 مرتبہ پوچھ لینا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ زندگی تب تک بہتر ہوتی ہے جب آپ خاموش ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی تب بہترین ہوگی جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ خوش ہوگا۔ مشکل وقت کے اندر ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اس کو اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ اے بندے، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔